بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس شرح قصیدہ بردہ شریف کا حلقہ سوم پیش خدمت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں مدحیہ قصیدہ سن کر دو حضرات کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ چنانچہ ایک تو صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن اثیر مؤرخ فرماتے ہیں کہ جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نعتیہ قصیدہ بانت سعاد پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر جو چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے اسے اتار کر انہیں عطا فرما دی۔ یہ مبارک چادر بطور تبرک کے مختلف امراء و سلاطین کے پاس منتقل ہوتے ہوتے سلطان محمد فاتح کے تعمیر کردہ محل توپ قاپی استنبول کے کمرہ نمبر 12 میں ایک طلائی صندوق میں محفوظ ہے۔ دوسری شخصیت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے بحالت منام یعنی خواب میں مدحیہ قصیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اپنے جسم اطہر سے اتار کر ان کو اڑھا دی، جس کی برکت سے وہ بیماری سے شفا یاب ہو گئے۔ یہی وہ ثانی و ذکر قصیدہ ہے جو خواص و عوام میں قصیدۃ البردہ کے نام سے معروف ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کی وجہ تسمیہ چنانچہ صاحب قصیدہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے میرا ایک طرف کا پورا آدھا جسم مفلوج ہو گیا اور میں اس کے علاج سے مایوس ہو گیا۔ چنانچہ اسی کیفیت میں میں نے یہ مدحیہ قصیدہ لکھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ پروردگار اس قصیدے کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما۔ چنانچہ مجھے اسی حالت میں نیند آ گئی تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اپنا دست مبارک میرے جسم پر پھیرا اور اپنی چادر مبارک میرے اوپر ڈالی۔ چنانچہ جب میری آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ میرے بدن کے مفلوج حصے میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ میں بے اختیار کھڑا ہوا اور چلتا ہوا گھر سے باہر آ گیا۔ تمام ہی شارحین قصیدہ بردہ اس واقعے کو اختصار یا تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں اور یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قصیدہ سنایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام خوش ہو کر اٹھے اور علامہ بوصیری فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اپنی چادر مبارک مجھے عطا فرمائی۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو اپنے آپ کو بالکل صحت مند پایا۔ اگلے دن میں گھر سے باہر نکلا تو میری ملاقات وقت کے قطب الاقطاب شیخ ابو الرجاء رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے قصیدہ بردہ شریف طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ قصیدہ مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا کہ قصیدے تو کئی ہیں، آپ کون سے قصیدے کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ نعتیہ قصیدہ جو تم نے بیماری کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہے اور جس کا مطلع یوں ہے: امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی۔ تو میں محو تعجب رہ گیا کہ اس قصیدے کی خبر میں نے تو کسی کو نہیں کی تھی، حضرت کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے ان سے پوچھا تو ابو الرجاء نے فرمایا: اے بوصیری، گزشتہ رات میں نے یہ قصیدہ اس وقت سنا جب تم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قصیدہ پیش کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بوصیری فرماتے ہیں یہ سن کر فوراً میں نے قصیدہ نکالا اور شیخ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد تو اس قصیدے کی اتنی شہرت ہوئی جو آج تک دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، پڑھ رہی ہے۔ مصر کے بادشاہ ملک ظاہر بیبرس کے وزیر اعظم بہاؤالدین ابن الحنہ اس قصیدہ مبارکہ کو بڑے اہتمام سے پڑھواتے تھے اور پورے ادب کے ساتھ خود سنتے تھے۔ چنانچہ اس کی برکت سے ان کی بہت سی مہمات پوری ہوئیں، بہت سے دین اور دنیا کے مسائل حل ہوئے اور گھر والوں کو بھی اس کی بہت برکتیں نصیب ہوئیں۔ انہی بہاؤالدین کے میر منشی سعد الدین ہیں
جو آشوب چشم میں مبتلا ہوئے تو بینائی ختم ہونے کا اندیشہ ہو گیا، خواب میں کسی نے کہا کہ وزیر اعظم بہاؤالدین سے قصیدہ شریف لے لو اور اسے آنکھ پر لگایا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے انہیں آشوب کی بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ حضرات گرامی، اس قصیدہ شریف کے فوائد و برکات تو بہت زیادہ ہیں، جنہیں ایک مختصر سی نشست میں بیان بھی کرنا مشکل ہے۔ خلاصتاً عرض یہ ہے کہ ظاہری و باطنی امور میں حل المشکلات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو باادب، باوضو، احترام و عقیدت کے ساتھ پڑھا جائے اور سنا جائے تو اللہ پاک اس کی برکت سے مشکلیں آسان اور مسائل حل، نیز جائز حاجات پوری فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم لوگوں کو اس قصیدے سے کما حق استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔